حضرت ایوب علیہ السلام کس دور میں مبعوث ہوئے یا کس علاقہ میں مبعوث ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا فریضہ کتنا عرصہ سر انجام دیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا سلوک کیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تفصیل کتاب و سنت میں مذکور نہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانہ میں یعنی تقریباً 1500 سال قبل مسیح مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور صبر۔ کتاب و سنت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت سے ہمیں متعارف کروایا ہے وہ آپ علیہ السلام کا صبر ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا دور تھا۔ مال کی سب اقسام، اولاد، بیویاں، جائیداد، غرض یہ کہ سب کچھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا اور آپ کثرت اموال و اراضی میں مشہور تھے۔ اس دور میں آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح آزمانا چاہا اور آپ علیہ السلام پر ابتلاءً یعنی آزمائش کا دور آیا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ اس آزمائش کے طویل دور میں آپ نے صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی آزمائش کا دور 12 سال ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکوہ و شکایت نام کو نہیں ملتا، بلکہ عرض مدعام نہیں، بلکہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو بات یاد کروا رہا ہو۔ کہا تو صرف اتنا کہا، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، بس اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ایک تکلیف پیش کر دی تو رحمت باری تعالیٰ جوش میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام کی یہی بے مطالبہ دعا یوں مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور نہ صرف انہیں اہل و عیال ہی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی ہم نے اور دیے اپنی خاص رحمت سے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت گزاروں کے لیے اس میں ایک سبق تھا۔ برے ایمان کی نسبت شیطان کی طرف۔ ہر مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے اور اس کے ایمان بالغیب کا ایک جزو ہے کہ رنج ہو یا راحت، برائی ہو یا بھلائی، سب کچھ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن اس مشیت کا انحصار بھی بعض دفعہ انسان کے اپنے قصور یا شیطانی وساوس سے کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوتا ہے، اور قرآن کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو شر، ایذا یا کسی صحیح مقصد کے فوت ہو جانے کا ہو، ان کو اللہ کے مقرب بندے ادب کے نقطہ نظر اور تواضع کی خاطر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے نفس یا شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون نے مچھلی کے سمندر میں چلے جانے کی بات کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے بھی اپنی بیماری اور تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام طویل بیماری اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت گزاری سے قاصر رہے تھے، تو اس قصور کا باعث شیطانی وساوس کو قرار دیا ہو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے،
اذ نادى ربه انی مسانی الشیطان بنصب وعذاب، پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ اسے اپنے نفس یا شیطان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو حکم دیا، ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ٹھنڈا نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے، چشمے کا ظہور اور اس میں نہانے سے صحت کی بحالی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو گئے تو رحمت باری تعالیٰ جوش میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام کی یہی بے مطالبہ دعا یوں مقبول ہوئی کہ اللہ نے اسی مقام پر ایک چشمہ روا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، جس کا پانی میٹھا، ٹھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں غسل فرمایا کرتے اور اسی کا پانی پیتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی بیماری جلد کی بیماری تھی، جو اس طرح غسل کرنے اور پانی پیتے رہنے سے جلد ہی دور ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے انہیں اہل و عیال عطا کیے اور ان جیسے اور اپنی رحمت سے، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور جتنا مال و دولت اور آل اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہلے عطا فرمائی تھی، اس سے دگنی عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو بیویاں اور بچے بیماری کی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ گئے وہ واپس آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اولاد بھی عطا فرما دی، اور یہ بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے عطا فرمایا ہو، اولاد بھی اور مال و دولت بھی۔ اور جس معجزانہ طریقے سے اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا، اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے تو آپ علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، جنہیں آپ علیہ السلام اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن اے پروردگار، میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں نصیحت یہ ہے کہ ہر ایماندار اور صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر آزمائش میں پڑ جائے اور اس پر تنگی ترشی کا دور آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا مظاہرہ کرے۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے ایسے ہی انعامات سے نواز دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنی بیوی کو سزا دینا۔ آپ علیہ السلام کی طویل بیماری، جو صحیح روایات کے مطابق 13 سال پر محیط ہے، اس کے دوران آپ کی سب بیویاں اور اولاد آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیونکہ تنگ دستی بھی تھی اور بیماری بھی۔ آپ علیہ السلام کی صرف ایک بیوی نے اس طویل عرصہ میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس بیوی نے بھی ایک دن کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کی اس بات پر طیش آ گیا اور کہنے لگے کہ جب میں تندرست ہو گیا تو تمہاری اس ناشکری کی بات کی پاداش میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر دکھ درد میں آپ علیہ السلام کی شریک بیوی سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی گئی ہو تو وہ اتنی قصوروار نہ تھی کہ اسے 100 لکڑیاں ماری جائیں۔ یہ تو صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تدبیر بتائی۔
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور ہم نے ایوب سے کہا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے، فَاضْرِبْ بِهِ، اور اس سے مار لو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑ، إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، نعم العبد، بہترین بندے، انہ اواب، جو ہر وقت اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنی بیوی کو سزا دینا۔ آپ علیہ السلام کی طویل بیماری، جو صحیح روایات کے مطابق 13 سال پر محیط ہے، اس کے دوران آپ کی سب بیویاں اور اولاد آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیونکہ تنگ دستی بھی تھی اور بیماری بھی۔ آپ علیہ السلام کی صرف ایک بیوی نے اس طویل عرصہ میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس بیوی نے بھی ایک دن کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کی اس بات پر طیش آ گیا اور کہنے لگے کہ جب میں تندرست ہو گیا تو تمہاری اس ناشکری کی بات کی پاداش میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر دکھ درد میں آپ علیہ السلام کی شریک بیوی سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی گئی ہو تو وہ اتنی قصوروار نہ تھی کہ اسے 100 لکڑیاں ماری جائیں۔ یہ تو صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تدبیر بتائی کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکیں ہوں، اس سے بس ایک ہی معمولی سی ضرب لگاؤ اور اس طرح اپنی قسم پوری کر لو۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور اس وفادار بیوی پر اللہ کی مہربانی کا تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ یہاں ایک بحث چل نکلی ہے کہ شرعی ہیلا کس صورت میں جائز ہے۔ آیا شرعاً ہیلا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اپنی ذات سے یا کسی دوسرے سے ظلم کو دفع کرنا مقصود ہو تو اس وقت شرعاً ہیلا کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل ایک تو یہی آیت ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود ایسی تدبیر بتائی تھی کہ جس سے ان کا چھوٹا بھائی بنیامین اپنے سوتیلے بھائیوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے، اور تیسرے یہ حدیث وضاحت کرتی ہے۔ سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ یعنی سعید راوی کے باپ ایک ناقص الخلقت بیمار شخص کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ وہ محلہ کی لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کی ایک بڑی ٹہنی پکڑ کر جس میں 100 چھوٹی ٹہنیاں ہوں اور ایک مرتبہ اس کو مارو۔ اور یہ ہیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ 100 درے کھانے کی تاب نہ رکھتا تھا، اور اس صورت میں اس کا مر جانا یقینی امر تھا۔ رہے ایسے ہیلے جن سے کوئی شرعی حکمت یا مقصد فوت ہو رہا ہو تو ایسے ہیلے قطعاً ناجائز بلکہ حرام ہیں، جیسے زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلا کرنا کہ سال پورا ہونے سے پہلے مال کا کچھ حصہ کسی دوسرے کو ہبہ کر دیا جائے، پھر سال گزرنے پر اس سے وہی چیز اپنے حق میں ہبہ کرا لی جائے، یا کسی عورت کو جبراً اپنے نکاح میں لانے کے لیے عدالت میں جھوٹی شہادتیں بھگتا کر اپنے حق میں فیصلہ لے لیا جائے، اور ایسے بہت سے ہیلے ہدایہ کی کتاب الخیل میں مذکور ہیں۔ امام بخاری نے ان کا تعقب بھی کیا ہے کہ ان میں اکثر ہیلے ناجائز بلکہ حرام ہیں۔ عبادت گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجا لاتا رہے، اور تنگی اور تنگ دستی کے دور میں صبر و استقامت سے کام لے، جیسا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے نمونہ پیش کیا تھا۔ اس جملے میں یہ سبق ہے کہ جو شخص بھی اس طرح اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے، ایوب علیہ السلام کی طرح، اللہ تعالیٰ اسے بھی پہلے سے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے۔